اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، گردش روز و شب سے گزرتے ہوئے اس کاروان انسانیت کو اس کے منزل مقصود تک بحفاظت اور سلامتی پہنچانے کے لیے منتخب اور برگزیدہ بندگان خدا میں سے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اور مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم تاریخ عالم کے مختلف ادوار عہود میں مبعوث کیے گئے، جنہوں نے تدابیر تبشیر و انذار، دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا، اور ان پیغمبران برحق کے لیے صحائف اور کتب سماویہ مشعل راہ اور فانوس ہدایت بنی، اور توفیق یزدی نے انہیں ہر گام پہ سہارا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشد و ہدایت کے ان قافلہ سالاروں کی تشریف آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہے، اور اکناف عالم میں ان کی نورانی شعاعیں بکھرتی رہی، تاکہ وہ رسول محتشم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاندان عالم کے رونق اور زیب و زینت بن کر جلوہ فروز ہو گئے، جو دعائے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے اور نوید عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، اور جن کی بعثت بابرکت کا انتظار ان سبھی پیغمبروں نے کیا، جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہد و میثاق اس دنیا میں آمد سے نہ جانے کتنے ہزاروں سال پہلے لیا جا چکا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب پیغمبروں سے میں نے عہد و پیمان لیا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے کتابوں اور حکمتوں کی تصدیق کر دے تو تم ضرور ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، جو جامع کمالات انبیاء اور مرسلین نہیں بلکہ فخر رسولہ خاتم پیغمبرہ بن کر اس سلسلے ذہب کی آخری کڑی بن گئے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ خاتم النبی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے، سب سے آخر میں آنے والے نبی۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہی مہر اکملت لکم۔ زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعتیں منسوخ اور ملتیں معدوم ہوتی رہی، لیکن دین اسلام ایک ہی رہا، اور اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء اور مرسلین نے دی۔ درود پاک پڑھ دیجیے، اللہم صلی محمد المعظم الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء اور مرسلین نے دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دین کمال اور تمام کو پہنچ گیا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے، کوئی اعتراض کرے کہ یہ اسلام تو 4,500 سال سے ہے، نیا دین ہے، نیا مذہب ہے، ہم 5,000 سال سے ہے، 6,000 سال سے ہے، تو ان کو بتا دیجئے کہ اس دین واحد کی دعوت سب سے پہلے آدم نے دی، اس کے بعد جتنے آنے والے انبیاء وہ دیتے چلے گئے، نوح نے دی، یونس نے دی، ابراہیم نے دی، عیسیٰ نے دی، حضور سرور کونین نے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خانقاہ بن شریف،
سرکار مفتی فیضان الہدیٰ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان۔ اسی دین واحد کی دعوت سارے انبیاء اور مرسلین نے دی جو عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے تمام اور کمال کو پہنچ گیا، اور اس اسلام کی ابدی حقیقت کا اعلان اس طرح کر دیا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تب یہ نہیں سوچے کہ آپ کوئی 1000-1500 سال پہلے کا دین آپ نے قبول کیا، بلکہ جب سے دنیا بنی اسی پروردگار کی آپ پرستش کر رہے ہیں، اسی رب کو مان رہے ہیں، جس کی دعوت آدم نے دی، جس کی دعوت نوح نے دی، جس کی دعوت ابراہیم نے دی، جس کی دعوت عیسیٰ نے دی، جس کی دعوت سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب قرآن عظیم جو اللہ کے جانب سے جبریل امین کے ذریعہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کے ساتھ ہی سلسلے صحف سماویہ اختتام پذیر ہو گیا، اور اسی کتاب مبین کو، قرآن شریف کو، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے بنی و انسان کے لیے دستور حیات، نظام عمل اور اسی ہر طرح کے ہماگیر اور صحیح فطرت قرار دیا گیا، جس کے بارے میں کہہ دیا گیا ان القرآن یہدی للاتحاد، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، اور چشم بصیرت سے مطالعہ کیا جائے تو انفس و آفاق اور ہر شعبہ حیات کے دستور اس میں موجود ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، اولاد مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، خانقاہ بن شریف۔ اسی قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا ولا رب ولا یابس الا فی القرآن، نہیں ہے کوئی خشک و تر مگر اس روشن کتاب میں مرد، سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا۔ اور اسی منبع علم حکمت اور سرچشمہ خیر و برکت سے انسانی روحی قیامت تک فیضیاب و سیراب ہوتی رہی، جس کی مکمل حفاظت و صیانت خود رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی قرآن کو بدلنا چاہے تو گھبرائیے نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت خود رب نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ رب نے فرما دیا انا نحن نزلنا وذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم ہی اس کے نگہبان ہے۔ اگر کوئی حسین آ جائے کہ کوئی عظیم آ جائے، وہ اپنے ظاہری تو اسلامی کا چولا پہنے ہوئے، اللہ نے اس کے ظاہری چولا کو بتا دیا۔ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، بڑے ہو کر استقبال کیجیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مذہب اسلام، مذہب اسلام، اولاد مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، شہزادہ مصطفیٰ، شہزادہ مصطفیٰ، خانقاہ بن شریف، خانقاہ بن شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب کوئی وسیم رضوی آ جائے، جبکہ وہ تو پہلے ہی نکلا ہوا تھا اسلام سے، لیکن ظاہری لباس پہنے ہوا تھا، اوروں کی نظر میں وہ مسلمان ہی جانا جاتا تھا، لیکن جب اس نے قرآن پہ انگلی اٹھائی تو اللہ نے اس پردے کو بھی اٹھا دیا۔ جب ایک گستاخ ولید بن مغیرہ نے رسول کے بارے میں کہہ دیا اے محمد تم مجنون ہو، تو اللہ نے ولید بن مغیرہ کے جتنے برائیاں تھیں ظاہر کر دی، یہاں تک کہ وہ برائی جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ بھی نہیں جانتا تھا، اس برائی کو بھی ظاہر کر دیا کہ تو حرامی ہے۔ تو رسول پہ انگلی اٹھانے والے کو بھی خدا نے برداشت نہیں کیا، اور قرآن پہ انگلی اٹھانے والے کو بھی خدا نے برداشت نہیں کیا۔ جو ظاہری چولا اسلام کا پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا
اگر ہدایت چاہتے ہو تو دو چیز تھامے رہو، قرآن اور اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں کوئی کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، بھٹکا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اور جب مسلمان بنو، اسلام قبول کرو تو پورے داخل ہو جاؤ اسلام۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ادھر کچھ ادھر، ان سے کچھ ادھر۔ ایک جناب آئے میرے پاس پچھلے سفر میں یا اس سے پہلے، کوئی فیصلہ کو لے گئے تو ہم نے بول دیا کہ جاؤ، یہ تو کمیٹی کا معاملہ ہے، اب کمیٹی والے بھی آئیں گے تو ہم بول دیں گے، باقی جو انہوں نے کیا جا کر اسے سمجھو۔ تو وہ ہر جگہ گھومے پھرے بولتے جا رہا ہے کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے، ہم ان کے مرید ہیں لیکن ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیے، ہم ان کے مرید ہیں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیے۔ جبکہ جس کے بارے میں اس نے شکایت کی، میں نے اس سے بھی بول دیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ باتیں سن کر کے مجھے اس بات کی یاد پڑ گئی کہ ایک منافق اور ایک یہودی جس کا فیصلہ لے کر وہ حضور کے پاس گئے تھے، ایک منافق کا کھیت تھا اور ایک یہودی کا کھیت تھا۔ یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا، منافق کا کھیت اس کے بعد پڑتا تھا۔ تو جب وہ پانی کھیتی کے لیے آتا تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ پانی کو پہلے میرے کھیت میں چھوڑا جائے تب تمہارے کھیت میں چھوڑا جائے۔ یہ بات لے کے دونوں میں بہت تکرار ہو گیا۔ تب کہا گیا کہ اس میں کسی تیسرے کو سازش بنایا جائے، کسی تیسرے کو لایا جائے جو ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو ہوا کہ حضور سرور کونین کے اوپر بنایا جائے، چلا جائے انہیں کے پاس فیصلہ کے لیے۔ یہودی راضی ہو گیا۔ اور یہ منافق سوچا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان سمجھ کے رسول میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ دونوں گئے، حضور نے باری باری سے دونوں کا فیصلہ سنا، دونوں کے بارے میں باتیں سنی، دونوں کا کمپلین سنا۔ پہلے یہودی کے بات کو سنے، اس کے بعد اس منافق کے بات کو سنا۔ حضور نے منافق کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تم جہاں پر ہو تمہاری بات صحیح ہے، تمہارے کھیت میں پہلے پانی دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اب وہ یہودی آیا منافق کے پاس اور کہا کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے کہہ دیا میں اس فیصلے کو نہیں مانوں، اب عمر کے پاس چلا جائے، وہ جو کہیں گے تب میں مانوں گا۔ یہودی نے کہا اب تم جس کے پاس چلو، جب حضور نے جو فیصلہ کر دیا تو کر دیا، اور اب مجھے ڈر بھی نہیں ہے کہ کوئی اس فیصلے کو بدل۔ چنانچہ یہ لوگ پہنچے حضرت عمر کے پاس، اور وہ منافق ساری باتیں بیان کرنے لگا، اور جتنی باتیں وہ بیان کرتا بیچ بیچ میں بار بار بولتا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، میرے پانی کو روک دیا، میں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر یہودی سے پوچھے تم بتاؤ کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا یہ صحیح بات ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، اس فیصلہ کے لیے سب سے پہلے ہم حضور کے پاس گئے اور یہ فیصلہ انہوں نے میرے حق میں دیا، باقی آپ جو کہیں گے۔ اتنی بات سن لی تھی کہ حضرت عمر کی آنکھیں تمتما اٹھی، غضب میں جلال میں آ گئے، روم کے اندر گئے، تلوار کے دستے کو پکڑا اور منافق کے گردن کو اڑا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت اسلام، عظمت قرآن، عظمت قرآن، اولاد مصطفیٰ، شہزادہ مصطفیٰ، خانقاہ بن شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس منافق کی گردن اڑانی تھی کہ جتنے منافقین تھے سب کے درمیان حلہ ہو گیا اور شور و برپا کرنے لگے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اسلام تو مسلمانوں ہی کا قتل کر رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ حلہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ سرور کونین تک یہ بات پہنچ گئی۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، ان سے ساری باتیں دریافت کی، پوچھی عمر کیا بات ہے؟ انہوں نے ساری تفصیل بتائی،
اور وہ بتا ہی رہے تھے کہ فوراً جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، سورہ نساء کی 65 نمبر آیت۔ اس میں اللہ نے فرما دیا، قسم ہے پروردگار کی کہ اے مسلمانوں، تم جب تک اپنے جھگڑے میں اپنے رسول کو حکم کو نہ مانو گے، تم اپنے جھگڑے میں رسول کو حکم کو نہ مانو گے اور انہوں نے جو فیصلہ کر دیا اسے تسلیم کر لو، اگر تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر تم بھٹکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ مسلمان کے نام پہ منافق لوگ جو پھیلے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، کچھ مسلمان کی شکل میں موجود ہے اور باہر جو ہے اسلام کے دشمن، ان سب سے بچ کر چلنا ہے۔ اعتراض تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اسلام پہ بھی کرتے ہیں، مسلمان پہ کرتے ہیں، غیر تو غیر مسلمان ہی کرتے ہیں۔ مریدین میں بھی ہے کہ وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پیر صاحب نذرانہ لیتے ہیں، تعویذ لینے کے لیے جائیے تو اے پی ایل اور بی پی ایل کرتے ہیں، جبکہ انہیں ابو سعید خدری کی حدیث نہیں معلوم ہے، وہ جاہل ہے، تبھی یہ بات بیان کر رہا ہے۔ میں بتا دوں کہ ابو سعید خدری اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک قبیلہ میں رکنے کے لیے اجازت مانگی، قبیلے والوں نے رکنے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ وہ لوگ قبیلے کے باہر میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد کچھ وقت کے بعد اس قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ دیا اور قبیلے والے ہر طریقے سے اسے جھاڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ باہر کچھ قبیلہ والے ٹھہرے، کچھ لوگ مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں، چلو ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی جھاڑ پھونک ہو، کچھ تدبیر ہو، کچھ کر دے کہ جس سے وہ ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ سے ایک شخص آیا اور کہا مسلمانوں سے آ کے کہ ہمارے بادشاہ کو ایک بچھو نے کاٹ دیا، ہم لوگوں نے سب کوشش کر لی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، کہ آپ لوگ اس کو ہے جو ٹھیک کر دیں۔ ابو سعید خدری کھڑے ہوئے کہا ہاں ہم ٹھیک کر دیں گے، لیکن اس ٹھیک کرنے کے بدلہ بچھو کو جھاڑنے کے بدلہ ہم 30 بکریاں لیں گے۔ کتنی لیں گے؟ 30 بکری۔ کیوں لیں گے؟ کیونکہ اس کو ہم جھاڑیں گے، اس کو ہم پھونکیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے اسے جھاڑے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، کچھ تھوک لگا کے لگا دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ قبیلے والے نے 30 بکریاں بھی دی، اسے دودھ بھی پلایا اور کھاتے تواضع بھی کیا اچھے سے۔ جب یہ ابو سعید خدری واپس آئے اپنے لوگوں کے بیچ میں تو لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم جو 30 بکری لیے ہو تھوکنے کے بدلہ میں، اس منتر کے بدلہ میں، یہ لینا کیسا ہے؟ یہ لینا صحیح نہیں ہے۔ تو چلو حضور کے پاس، ان کے پاس یہ فیصلہ ہوگا، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی حق ہوگا۔ تو ٹھیک ہے سر، سارے لوگ حضور کے پاس پہنچے، حضور کے پاس پہنچے اور بتایا، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کے جھاڑا؟ تو انہوں نے کہا ابو سعید خدری نے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے جھاڑا اور وہی تھوک لگا کے وہاں پہ لگا دیا، اسے ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے، آپس میں تم لوگ بانٹ لو اور ایک حصہ میرا بھی رکھ دو۔ تو کیا وہ شخص ابو سعید خدری کو بھی کہے گا کہ وہ 30 بکریاں لیے تھے؟ اس صحابی کو نہیں مانو کیونکہ وہ ڈیمانڈ کیے تھے؟ کیا وہ حضور کے بارے میں بھی بولے گا کہ ڈیمانڈ کیے ہوئے چیزوں میں سے وہ اپنا حصہ لیے تھے؟ تو وہ کن کن پہ اعتراض کرے گا؟ ارے وہ ہم پہ اعتراض نہیں کر رہا، گویا کہاں تک اعتراض۔ اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اور انہی چیزوں سے علماء دلیل نکالتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو امامت کرتے ہیں وہ قرآن اور نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے، بلکہ اپنا جو وقت دے رہے ہیں اس کا
ہم جو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم نذرانہ لے رہے ہیں یہ تو آپ کی ہدیہ دے رہے ہیں کیونکہ حضور نے بھی قبول کیا ہے، یہ سنت ہے. لیکن اگر ہم نے کسی تعویذ سے مانگ لیا تو گویا کہ ہم نے جو آپ کو وقت دیا، ہم نے جو اتنا ٹائم دیا، اگر آپ نہیں میرے پاس آتے تو اس کی جگہ پہ ہم کچھ اور کرتے. خیر جاہلوں کو کتنوں سمجھائیے نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے. تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خیر درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا شعائب بارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب کچھ دیر خدا کی تسبیح و تحلیل کر لے، کیونکہ رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ سبحان تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرے شکر گزار بنو اور میرے نافرمان نہ بنو. جب بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اللہ سبحان اللہ. اور جب بندہ مجمع لگا کر محفلیں سجا کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کی جھرمٹ لے کر کے اس بندے کو یاد کرتا ہوں. تو آئیے 2 منٹ کے لیے ادب سے بیٹھ جائیں، دل میں خدا کی یاد کو بسا لیں. اچھا ایک چیز اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت سے گھروں میں گھومے، سب کے گھر گئے، کچھ چیز ہم دیکھے تو کہیں وہیں پہ منع کر دیے، لیکن ہم یہاں پہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ سب لوگ سمجھ جائے اور اس چیز سے رک جائیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. میں دیکھتا ہوں بہت سے گھروں میں ہجلی شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، پنڈ شریف کی تصویر لگا کے رکھے ہیں، اجمیر شریف کی لگا کے رکھے ہیں، مدینہ شریف کی لگا کے رکھے ہیں، مکہ شریف کی لگا کے رکھے ہیں. لگائے ہیں ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ اس ہی تصویروں پہ دھوپ بتی دکھاتے ہیں. اب پتہ نہیں دھوپ بتی دکھا کر کے کہیں اسی سے مانگتے بھی تو نہیں کہ اے ہجلی بابا تصویر دیکھ کر کے کچھ ہمارا کام کر دیجئے، یا پنڈ شریف کی تصویر اس کو دیکھ کے یا حسن بابا کچھ میرا کام کر دیجئے، یا مدینہ شریف کی تصویر دیکھ کر کے. تو یہ تو پھر ان لوگوں کی طرح ہو گئے، اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے. آپ کو ہجلی شریف سے کچھ مانگنا ہے تو دل میں ان کی یاد کو جمائیے اور یاد کیجیے اور مانگیے جو مانگنا ہے. احسن پیا کمل خدا سے جو مانگنا ہے دل میں ان کے یاد کو جمائیے، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیے اور مانگنا ہے جو مانگیے اللہ. خدا نے تو کہہ دیا کہ ان لوگوں کو وسیلہ بناؤ، وسیلہ تلاش کرو. سبحان اللہ. اب تصویر کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تصویر لگائیں ٹھیک ہے، لیکن تصویر کو اس لیے سے دھوپ بتی دکھا رہے ہیں کہ ایک معتبر چیز کی تصویر ہے، اچھی جگہ کی تصویر ہے، نہیں، پھر یہاں معاملہ گڑبڑ ہو جائے. تصویر لگی رہنے. آپ کو جو دعائیں مانگنی ہیں بزرگوں سے جن سے بھی مانگنی ہے، دل میں ان کی یاد کو جمائیے، ان کی تصویر کو بسائیے، چہرہ جھکائیے اور دیکھ لیجیے. باقی تصویروں کے سامنے اگربتی اور یہ سب لگانے کا، اگربتی لگائیے جہاں تہاں لگانا، لیکن اس میں لگانا کہ اس میں ہم لگائیں گے تو کچھ ہم کو فائدہ ہوگا، پھر یہ شرک والا کام ہو جائے گا. تو خیر درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعاد الجود الکرم وآلہ بارک وسلم. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کھڑے ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ مدینہ شاہ دو عالم اے نبیوں کے امام نبی جی لے لو ہمارا سلام نبی جی لے لو ہمارا سلام. وہ سوچتا خواجہ پیا کا صدقہ ملے صدقہ ملے ہر بار امر الہدا کا احسن پیا کا بھیگی ملے سرکار نبی جی بھیگی ملے سرکار. اے کاش ہو جائے پروانہ گھر میں عمر تمام نبی جی لے لو ہمارا سلام نبی جی لے لو ہمارا سلام. صافی کو سے تم ہو آقا شان تمہاری نرالی نبی جی شان تمہاری نرالی دونوں جہاں کے شاعر بھی تم ہو طیبہ نگر کے والی نبی جی طیبہ نگر کے والی. رب کے علاوہ کوئی نہ جانے کیا ہے تمہارا مقام نبی جی لے لو ہمارا سلام نبی جی لے لو ہمارا سلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ شاکر خستہ تمہارا ہے پرار پر ایک نظر ہم پر خدا آپ ہی کا ہے سہارا. یا نبی ضروری اعلان آپ ذرا سماعت کر لیں. 13، 14، 15 مارچ خانقاہ شریف کا عرس منایا جا رہا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ.